اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ربک نسیا، اور بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ محترم سامعین اکرام، پیارے اللہ کی حمد و ثنا کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ویڈیو کے آغاز کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت سی بہنوں کا سوال تھا کہ بندش کیا ہوتی ہے، بندش انسانی زندگی کو کیسے متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے آج کے روحانی پروگرام میں ہم آپ کو بندش کی علامات اور رشتے کی بندش ختم کرنے کا وظیفہ بتائیں گے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی ہر سوال کا جواب مکمل رازداری کے ساتھ فراہم کرے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو رشتے کی بندش توڑنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ روحانی عمل دورہ حاضر میں ہر بہن یا بیٹی کی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، لفظ بندش ایک ایسا پیچیدہ روحانی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف بہنوں کا معاملہ رشتہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بلکہ زندگی کا ہر معاملہ ہی تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی جن بہنوں پر رشتہ کی بندش یا اثرات کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی جسمانی اور مینٹلی صحت بھی دن بدن خراب ہونے لگتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی میں نمایاں کمی، یا جسم بھاری یا سوکھنے لگتا ہے، طبیعت آوازاری کا شکار رہتی ہے، اور معاملہ قربت بھی حیران کن حد تک متاثر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بندش زندگی کے اس معاملے کو زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے جو کہ اس فرد کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور بے شک بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت والا معاملہ محبت اور رشتہ کا ہی ہوتا ہے۔ انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو رشتے کی بندش توڑنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والی بہنوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ کچھ یوں ہے: یا حب عالم حاضر کر بت، کاف ککرا کا، یا فتح یا فتح یا فتح۔ یہ ایک ایسا مجرب روحانی عمل ہے جس کی برکت سے سخت بندش کے اثرات بھی چند ہی دنوں میں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں رشتوں کی آمد ایسے ہوگی جیسے اس مہنگائی کے دور میں بجلی کے بل آتے ہیں۔ خیر، یہ ایک تنزیہ بات ہے۔ بات کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ گھر میں اچھے رشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وظیفہ کو کرنے کے کچھ خاص اصول بھی آپ نے لازمی فالو کرنے ہیں۔ نمبر 1، رشتے کی بندش ختم کرنے کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، رشتے کی بندش توڑنے کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، اگر آپ کو بندش کے اثرات کی وجہ سے بڑھتی ہوئی عمر یا گرتی ہوئی جسمانی یا مینٹلی صحت کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، تب آپ نے 2 عدد نقش حب سلیمانی لازمی تحریر کرنے ہیں، جن کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں معلومات فراہم کریں گے۔ نمبر 4، رشتے کی بندش ختم کرنے کا وظیفہ ایک موکلاتی نوری عمل ہے، اس لیے آپ نے اس وظیفہ کے لیے خوب اہتمام کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ بنیادی محرکات ہیں جو کہ بندش کی کاٹ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے خدا را ان بنیادی محرکات کو دوران وظیفہ ہرگز اگنور مت کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ اور عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس لیے تمام تر سننے والی بہنوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے اوپر بیان کردہ پڑھائی شروع کرنی ہے۔ یہ پڑھائی آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ، ردم کے ساتھ اور سکون دل کے ساتھ 313 بار کرنی ہے۔ محترم سامعین، اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے بندش کی کاٹ کا عمل 21 روز تک لازمی جاری رکھنا ہے۔
انشاءاللہ میرے مولا کے صدقہ اثرات نظر بد اور جادو ٹونا کی وجہ سے ہونے والی رشتہ کی بندش کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے نیک اور اچھے رشتے آپ کے لیے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، ویڈیو کا دوسرا حصہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اس حصہ میں ہم نے آپ کو رشتے کی بندش ختم کرنے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں، تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ سے کوئی غلطی والا معاملہ نہ رہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو رشتے کی بندش توڑنے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کارڈ کے عملیات میں یہ نقش مبارک کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، بعض اوقات بندش انسانی شخصیت، مزاج اور اس کے معاملات کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے، جس کے بعد اس انسان کا ہر معاملہ زندگی بربادی اور ناکامی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کنڈیشن میں نہ تو اچھے رشتے آتے ہیں اور نہ ہی اس انسان کی محبت کامیاب ہوتی ہے، یعنی اس انسان کو محفل یا تنہائی میں اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی میری بہن یا بیٹی بھی انہی مسائل کا شکار ہے تو خودارہ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنا روحانی علاج ضرور کروائیں۔ اس کنڈیشن میں سلسلہ کے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے مریضوں کے لیے کارڈ کا واحد عمل نقش حب سلیمانی افضل ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے انشاءاللہ رشتہ کی کاٹ بھی ہوگی اور اللہ کی رحمت سے اچھے اور نیک رشتے بھی میسر ہوں گے۔ کہنے سے مراد یہ بھی ہے کہ نقش حب سلیمانی دورہ حاضر میں ہر بہن کے لیے اچھے رشتوں اور کامیاب ریلیشن شپ کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے نہ صرف آپ کو اچھا رشتہ ملے گا بلکہ وہ رشتہ اللہ کی رحمت سے کامیاب بھی ہوگا، کیونکہ بندش والے مریضوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کے رشتے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ناظرین کرام، نقش حب سلیمانی تحریر کرنے کے لیے ایک PDF ہم سکرین پر شو کر رہے ہیں، تاکہ آپ سہولت کے ساتھ یہ نقش مبارک تحریر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سیدہ کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی گفتگو میں ہم نے آپ کو رشتے کی بندش ختم کرنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔